بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورۃ الشمس میں ایک بات فرمائی ہے، مگر اس بات کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ ایک بات فرمائی ہے مگر اس بات کے فرمانے سے پہلے، وہ بات تو ہے چھوٹی سی، ایک سطر ہے، ایک سطر بھی پوری نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے 4-5 سطروں میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ بات کتنی اہم، کتنی محتم بالشان، کتنی ضروری اور کتنی عظیم ہوگی کہ جس کو بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، 2 دفعہ کھاتا ہے، 3 دفعہ کھاتا ہے، 4 دفعہ کھاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے اور آپ نے، ہم میں سے کسی نے بھی کسی کو کسی بات کو مضبوط اور معتبر کرنے کے لیے 11 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ سنا ہے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بات کو بتانے کے لیے 11 مرتبہ قسم کھائی ہو؟ کوئی کھائے گا بھی تو کہے گا بس کرو، بات بھی تو کرو، آگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ کی بات کا یقین ہے، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہ ہو گئیں 11 قسمیں۔ آگے فرماتے ہیں اچھا اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اب تو بات سمپل طریقے سے کی جاتی تو بھی ٹھیک تھی، اس لیے کہ 11 قسموں سے بات تو پکی ہو گئی، لیکن 11 قسمیں کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد۔ یہ قد کا جو لفظ ہے نا، قد کا جو لفظ ہے، یہ عربی زبان میں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یقینی بات ہے، یہ شک نہ کرنا اس میں۔ قد، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں 18ویں پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
پکی بات ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ قد کلام کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قسم کھائی ہے، اس کے کرم پہ قربان جائیں۔ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس نے کتنا زور لگایا ہے۔ حالانکہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے چھوٹوں کو مطمئن نہیں کرتے، وہ اپنے چھوٹوں کو آرڈر سناتے ہیں، بس یہ کرنا ہے۔ کبھی آپ نے کسی وزیر اعظم کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، 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 پھر کوئی بات کہہ رہا ہے؟ تو یہ تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کھا کے اپنے بڑوں کو مطمئن کرتے ہیں، آگے والے کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ تو چھوٹوں کو کام ہوتا ہے۔ بڑے قسمیں نہیں کھاتے، بڑے اگلے کو مطمئن نہیں کرتے، اس لیے کہ بڑے چھوٹوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ چھوٹے ان سے مطمئن ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، مطمئن نہیں ہوتے تو جائیں کھڈے میں، ان کو بڑوں کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان اگر فاسق فاجر ہو جائیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ہونے دیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تمہارے پہلے یعنی جتنے انسان گزر گئے وہ سب کے سب، و آخرکم جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، یہ سب کے سب کٹھے، انسان بھی جنات بھی، یہ سب کے سب، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر یہ سب کے سب ایک نمبر کے فاسق فاجر بن جائیں، کافر بن جائیں، نافرمان بن جائیں، ما نقص مما عندی شیئا، میرے خزانے، میرے ملک، میری عزت، میری عظمت، میری کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بالا ہے کہ دنیا کے لوگ اس کی بات کو سنیں یا نہ سنیں، اس کی بات پہ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کریم بھی تو ہے، وہ رحیم بھی تو ہے، وہ مہربان بھی تو ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے صرف آرڈر نہیں دیتا، بلکہ انہیں مطمئن کرتا ہے، انہیں بار بار سمجھاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ شفقت اور رحمت کو ماں کی محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ماں بڑی ہوتی ہے، اولاد چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ماں کو جیسے ضرورت ہوتی ہے، یعنی جیسے اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، سندھی میں کہتے ہیں لاچار، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو لاچار ہے۔ تو اللہ لاچار سے بے نیاز ہے، اللہ محتاج بننے سے بے نیاز ہے، لیکن یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سمجھانے میں پورا زور لگاتا ہے، اپنے بندوں کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بندوں کے سامنے کھول کھول کے بات کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں اور ان 11 قسموں کے بعد بھی لفظ قد کو لا کر اپنی بات کو پکا کیا کہ کہیں کوئی بندہ اس بات کو ہلکا سمجھ کے اس سے غافل نہ ہو جائے اور ناکام نہ ہو جائے۔ جب بات ایسے ہی نارمل طریقے سے کی جائے نا تو اگلا اسے ہلکا سمجھتا ہے، اگر میں آپ سے کہوں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ ایک دم آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو عجیب کام ہو گیا ہے آج صبح، پتہ ہے آپ لوگوں کو آج صبح کیا ہوا ہے؟ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اب بھی بہت ساروں کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں اور ایک دم متوجہ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کہنے لگے، تو اس سے اگلا متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 11 قسمیں اور لفظ قد کی تحقیق اور تاکید کے ساتھ آگے فرماتے ہیں،
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ساری گندگیوں سے پاک کر دیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، اپنے نفس کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو جس نے گندا کر دیا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ نفس سے مراد باطن ہے، نفس سے مراد باطن ہے، انسان کا باطن ہے، انسان کا اندر ہے۔ اندر کا پاک ہونا اتنا ضروری ہے، اور اندر کی ناپاکی اتنی شدید اور اتنی خوفناک اور اتنی نقصان دہ اور اتنی مضر ہے کہ 11 قسمیں کھانی پڑی ہیں اللہ کو، 11 قسمیں کھانی پڑی ہیں۔ اس لیے باطن کی اصلاح کی فکر ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے باطن کی فکر لگی رہنی چاہیے، اپنے باطن کے بارے میں انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، پریشان رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے کہ میرے باطن کا کیا حال ہے۔ اس کو اپنے باطن کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنے باطن کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ پہلے کر لو اس سے پہلے کہ تم سے اللہ حساب لے۔ جب قیامت کے دن اندر اور باہر کو کھول کے رکھا جائے گا، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو ٹٹولتے رہیں کہ مجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں، میں ان کو دور کروں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیپرز ہیں فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھمیٹکس کا۔ اب جب اس کا ایگزام قریب آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ میری کس میں کمی ہے، کون سا میرا مضمون کچا ہے، لہٰذا مجھے اس کی زیادہ محنت کرنی ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے باطن کو منور کرنا، اپنے باطن کو خوشبودار بنانا، اپنے باطن کو روشن کرنا، اپنے باطن کا تزکیہ کرنا مرنے سے پہلے یہ فرض عین ہے۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ فرض عین، فرض عین ہے۔ اپنے باطن کا تزکیہ، اپنے باطن کی ساری بیماریوں کو ختم کرنا، ساری گندگیوں کو دور کرنا، اپنے باطن کو روشن کرنا، منور کرنا، یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ نماز پڑھنا الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ دینا الگ فریضہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا الگ فریضہ ہے، حج کرنا الگ فریضہ ہے، تبلیغ کرنا الگ فریضہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا الگ فریضہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا الگ فریضہ ہے۔ بہت سے فریضے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ ہے۔ کچھ فرائض ایسے بھی ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اپنے باطن کو ان تمام باتوں سے پاک کرنا جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر ایک حرام کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، نہ آنکھوں سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ کانوں سے ہے، نہ شرمگاہ سے ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور وہ ہے تکبر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھتا ہے، اوروں سے اپنے آپ کو برتر اور بالا سمجھتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بیماری کسی میں ہوگی تو جنت تو کیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دیکھیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں،
کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. جو ان نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا. اور جو اس کا اہتمام نہ کرے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے. لچک ہے نا اس میں، ہے نا اس میں لچک، اس میں لچک ہے نا، لیکن اس میں کوئی لچک نہیں. لم یجد عرف الجنہ، اللہ پاک اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے آتی ہے. 40 برس میں انسان کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ 40 برس میں انسان کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ کتنا فاصلہ ہوگا؟ فقہا کا اندازہ ہے کہ 3 دن میں انسان 48 میل یعنی 78 کلومیٹر طے کر لیتا ہے. اس میں آرام بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں ہیں. 3 دن میں 78 کلومیٹر سکون کے ساتھ درمیانہ رفتار کے ساتھ چل کے انسان طے کر سکتا ہے. تو 3 دن میں 78 کلومیٹر. ہے کوئی آپ میں سے ایسا حساب کا ماہر جو بتائے کہ 40 سالوں میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ کوئی ہے یہاں ماہر بیٹھا ہوا؟ ہزاروں کلومیٹر بنیں گے نا، ہزاروں کلومیٹر بنیں گے. کوئی بتا سکتے تو بتا دے. ہزاروں کلومیٹر بنیں گے. جنت اتنی خوشبودار ہے، اتنی مہکتی ہے، اتنی اس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، اتنی اس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. 11,38,800. اتنی تو دنیا بھی نہیں ہے، ساری دنیا کا بھی اتنا فاصلہ نہیں ہے، پوری زمین کی بھی اتنی مسافت نہیں ہے. 11,38,800 کلومیٹر، 40 سال کی جو مسافت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اتنی خوشبوئیں مہکتی ہیں جنت سے. تو اب بتائیے وہ جنت سے کتنا دور ہوگا جس میں تکبر ہوگا، جو اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھتا ہوگا، جو اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور یہ بیماری ایسی ہے جو دنیا داروں میں بھی ہے، دین داروں میں بھی ہے. اس لیے جیسے ظاہری گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، ایسے ہی باطنی گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. باطنی گناہوں سے اپنے باطن کو پاک کیے بغیر انسان کی نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں ظاہری گناہوں پہ آتی ہیں نا، ایسے ہی باطنی گناہوں پہ بھی آتی ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب میری امت میں بے حیائی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر زلزلے بھیجے گا. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب میری امت میں زنا عام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کے نام بھی ان کے بڑوں نے نہیں سنے ہوں گے. ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا. آپ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ ان کو مہنگائی میں مبتلا کر دے گا. جب لوگ دعوت نہیں دیں گے اللہ ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا. یہ ظاہری گناہ ہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہیں اور یہ سزائیں ہیں. یہ جو باطنی گناہ ہیں، باطنی گناہوں کی وجہ سے بھی سزا ملتی ہے، باطنی گناہوں کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے جب مکہ معظمہ کو فتح کیا تو مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے بعد واپسی میں اب مکہ جب فتح ہو گیا تو گویا یہ عرب کا مرکز تھا. جب مرکز فتح ہو گیا تو سارے عربوں نے سمجھ لیا کہ اب محمد پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن طائف اور آس پاس کے قبائل، قبیلے ثقیف، قبیلے حوازن،
ان قبائل نے سوچا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ابھی کرنا چاہیے، ورنہ اگر بات اور آگے نکل گئی تو پھر پانی سر سے گزر جائے گا، پھر مسلمانوں پہ غالب آنا ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے حوازن کے جو قبائل تھے، ثقیف اور حوازن کے جو قبائل تھے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسے کرنا چاہیے کہ ہم سب کے سب مردوں کو لے چلیں، کوئی مرد گھر میں نہ رہے، لیکن اپنی عورتوں کو بھی لے لیں، اپنے جانوروں کو بھی لے لیں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا بھئی عورتیں جانور کیا کریں گے وہاں پہ؟ کہا انہی کی وجہ سے بھاگ آتے ہیں نا، ہم بیوی بچوں کی وجہ سے بھاگ آتے ہیں، جانوروں کی وجہ سے بھاگ آتے ہیں۔ جب یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو کسی کو بھاگنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا، جب ہم ڈٹے رہیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ ان کا یہ بات اچھی ہے ویسے، چنانچہ انہوں نے عورتیں بھی لے لیں، بچے بھی لے لیے، جانور بھی لے لیے، سب کے سب جمع ہو کے بستیاں خالی کر دیں اور سب کے سب جمع ہو گئے، سب کے سب جمع ہو گئے تاکہ واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ تو اب بتائیے کس جذبے سے وہ آئے ہوں گے، کس جذبے سے آئے ہوں گے؟ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ اتنے سارے جمع ہو کر بھی بنے 4000 اور مسلمان تھے 12000۔ اتنے سارے، اتنا زور لگایا انہوں نے، پھر بھی ان کی تعداد بنی صرف 4000 اور مسلمان تھے 12000۔ لیکن ان کا جذبہ تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، آج ہم نے فیصلہ کن جنگ کرنی ہے۔ چنانچہ یہ سب کے سب تیار ہو کر میدان میں آئے، ہمارے نبی کے صحابہ بھی آئے، اور ان صحابہ کے ساتھ بہت سا ایسا مجمع بھی تھا کہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، مکہ معظمہ سے مسلمان ہوئے تھے، یا فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے مسلمان ہوئے تھے، بالکل نئے تھے وہ اسلام کے اندر۔ جب اندازہ ہوا کہ وہ کتنے ہیں اور معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے 2/3 کم ہیں، 1/3 ہیں وہ تو وہ جو نئے مسلمان تھے ان کے جی میں آئی یہ کیا کریں گے ہمارا، یہ تو تھوڑے سے ہیں، یہ کیا بگاڑیں گے ہمارا، ہم تو 12000 ہیں۔ تو آج تو غلبہ ہے ہی ہے، آج تو غلبے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، جب ہم تھوڑے ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہمیں جتوا دیتا ہے، آج تو ہم زیادہ ہیں، تو آج تو ہماری جیت ہی جیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عجب، اپنی کسی چیز پر گھمنڈ پیدا ہونا، اپنی کسی چیز پر، اپنی کسی چیز کی وجہ سے انسان کے اندر غرور آ جانا، اس کو کہتے ہیں عجب، اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ جب یہ عجب کی کیفیت آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بعض نئے مسلمان جن کی ابھی کامل تربیت نہیں ہوئی تھی ان کے دل میں یہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، اور ان 4000 نے ان 12000 مسلمانوں پہ اتنا زوردار حملہ کیا اور اتنا شدید مارا کہ سب کے سب مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کھڑے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک حضرت عباس تھے آپ کے چچا، اور ایک آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث، ابو سفیان بن حرب نہیں، ابو سفیان بن حارث، یہ اور ہیں۔ ایک تو ہے نا حضرت معاویہ کے بھائی، وہ نہیں، حضرت معاویہ کے والد، یہ وہ نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کے تایا زاد بھائی ہیں، ابو سفیان بن حارث۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے نبی سفید خچر پہ سوار تھے، اور حضرت عباس آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور حضرت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ زور زور سے کہہ رہے تھے الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے، میں اللہ کا نبی ہوں، سچا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ حضرت عباس کو آپ نے فرمایا عباس تم آواز لگاؤ، ان کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے آواز لگائی تو 100 صحابہ جمع ہو گئے، 100 آدمی جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پتھر اٹھائے، کنکریاں اٹھائیں، اور دعا پڑھ کر ان کو کفار کی طرف پھینکا۔ اس پتھروں کے کنکروں، ان پتھریوں کی برکت سے، مٹھی بھر کنکریوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ فتح دے دی، اور اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ مسلمان غالب آ گئے اور کفار پکڑے گئے، مارے گئے،
اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ اب یہ اتنی بڑی جو پریشانی لاحق ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد کرو حنین کے دن کو جس دن تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا تھا، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اللہ کی مدد ہٹ گئی اور تم سب کے سب پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے، اور زمین باوجود کشادگی کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ جس طرح ظاہری گناہوں پہ پکڑ آتی ہے نا، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ایسے ہی باطنی گناہوں پہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے ظاہری گناہوں سے پاک رہنا ضروری ہے، ایسے ہی باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ دیندار طبقہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے اور نظر اٹھا کے دیکھا جائے، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ دیندار طبقہ پینٹ شرٹ پہننے کو برا سمجھتا ہے، دیندار طبقہ داڑھی منڈانے کو برا سمجھتا ہے، دیندار طبقہ سر ننگا کرنے کو برا سمجھتا ہے، دیندار طبقہ شلوار کرتے کے علاوہ کسی اور لباس کے استعمال کو برا سمجھتا ہے، دیندار طبقہ جھوٹ کو، غیبت کو برا سمجھتا ہے، لیکن دیندار طبقہ اپنے اندر کے غرور میں مبتلا رہتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازی بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، داڑھی والے داڑھی منڈوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پگڑی والے ننگے سر والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو حقیر سمجھتی ہیں۔ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی اسے خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ سوچیں کہ شیطان نے اتنی ساری عبادتیں کی تھیں، 8 لاکھ سال عبادت کی ہے اس نے، 8 لاکھ برس عبادت کی ہے۔ 8 لاکھ برس تو آج کل کا کوئی بزرگ بھی عبادت نہیں کرتا، اس کی عمر ہی نہیں اتنی۔ زمین آسمان کے درمیان 8 لاکھ سال کسی نے عبادت نہیں کی، عمر ہی نہیں ملی اتنی۔ شیطان نے کی ہے لیکن مردود ہو گیا۔ اور جرم کیا؟ زنا نہیں، شراب نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں، دھوکہ نہیں، ظلم و ستم نہیں۔ جرم کیا؟ انا خیر منہ۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم چھوٹا، میں بڑا، آدم حقیر، میں عزیز، میں عزت والا، لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی تو ہے جس نے ابلیس کو ذلیل کر دیا، اس کا نام تھا عزازیل۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، اللہ پاک نے اپنی لعنت بھیج دی اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا۔ اب اس کے توبہ تائب ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، توبہ تائب ہونے کی صورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کی توبہ نہیں ہوگی، اب اس کے لیے جنت میں جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ باطنی گناہوں کے نقصانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 11 قسمیں کھا کے ان باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے کی کامیابی کی خبر دی ہے، اور ان باطنی بیماریوں میں زندگی گزار کے مر جانے والے کی ناکامی کی خبر دی ہے، ناکام ہو جائے گا وہ۔ دیکھیں دکھاوا جو ہے نا، دکھاوا یہ ظاہری بیماری نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے۔ یہ باطنی گناہ ہے، اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں، مجھ میں بڑی تواضع ہے، میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا
سے لوگ ملنے زیادہ آتے ہیں، آپ اپنی خبر لیں کہیں آپ میں بڑائی نہ آ جائے۔ یہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں لوگ، آپ اپنی خبر لیں کہیں آپ میں بڑائی نہ آ گئی ہو۔ کہنے لگے نہیں، میں تو جو لوگ آتے ہیں نا، میں ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں، میں ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں۔ جوتیاں سیدھی کرنا الگ چیز ہے، اور دل میں بڑائی نہ آنا یہ الگ چیز ہے۔ بڑائی ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ بات جو میں کر رہا تھا اس کو ایک ذرا موقوف کرتے ہیں، پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ بڑائی ہے یا نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ بخار کا پتہ تو تھرمومیٹر ڈال کے چل جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے چل جاتا ہے، شوگر ہائی ہے یا لو ہے پتہ چل جاتا ہے۔ بڑائی ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ سے چھوٹے درجے کا، جب آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے، آپ کی شان کے خلاف آپ سے رویہ اختیار کرے، اور آپ اس کو برا نہ جانیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ برا مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑی توقعات ہیں، آپ اپنے آپ کو جو آپ سے رویہ ہوا ہے اس سے بڑا سمجھتے ہیں، تبھی تو اس رویے پہ آپ راضی نہیں ہیں۔ بھئی میرے حضرت جی یہاں تشریف لائیں اور فرمائیں عبداللہ ذرا یہ بلب کھولنا، تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ لیکن کوئی عام آدمی کہے عبداللہ میں آپ سے کل بھی ملنے آیا تھا، آپ ملے ہی نہیں، میں کہوں گا بھائی نہ مولانا کہا، نہ مولوی صاحب کہا، نہ حضرت کہا، بڑا بے ادب آدمی ہے یار، شرم ہی نہیں آتی اس کو، کیا فیض ملے گا اس کو؟ برداشت ہوگی تو پی جاؤں گا، برداشت نہیں ہوگی تو دفعہ ہو یہاں سے، بے ادب، پہلے ادب سیکھ پھر میرے پاس آ۔ بڑائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنی شان کے خلاف رویہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑائی ہے یا بڑائی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی کی تھوڑی سی میں تو ہو گئی، تو جس کی ہوئی وہ عرب تھے، حضرت سلمان تو فارسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، فارسی تھے، تو انہوں نے کہا آپ تو فارسی ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو فارسی ہیں۔ تو اب جواب کیا بنتا ہے؟ تو فارسی ہوں تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو عزت تقویٰ پہ ملتی ہے نا، یہ جواب تو یہ بنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اجی میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، انما انا نطفتن، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں۔ یہ نشانی ہے کہ بڑائی نہیں ہے۔ انما انا نطفتن منتنہ، میں تو ایک بدبودار قطرہ ہوں، بدبودار قطرہ ہوں، گندا قطرہ ہوں۔ وسأعود انما انا نطفۃ وسأعود جیفۃ منتنہ، ان قریب مردار ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو دکھاوا ہے نا، دکھاوا، یہ ظاہری گناہ نہیں ہے، یہ باطنی گناہ ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اخوف ما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خدشہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا خدشہ ہے کہ اس میں میری امت مبتلا ہو جائے گی، وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یعنی وہ شرک جو ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، پوشیدہ شرک، پوشیدہ شرک۔ صحابہ نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا، اوروں کو دکھانے کے لیے نیک کرنا، نیک کام کرنا، اوروں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینا، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر اس کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے۔ اب یہ ایسی بیماری ہے جو ظاہر میں نہیں ہے، نہ آنکھوں سے تعلق ہے، نہ زبان سے تعلق ہے، نہ کانوں سے تعلق ہے، نہ ہاتھوں سے تعلق ہے، نہ پاؤں سے، نہ شرمگاہ سے، کسی سے بھی تعلق نہیں ہے، یہ اندر ہی اندر ہے۔ اس سے پاک ہونا لازم ہے، فرض عین ہے، اس سے پاک ہونا فرض عین ہے۔ اگر اس سے پاک نہ ہوا تو جہنم کا افتتاح، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن زانی شرابی سے نہیں ہوگا،
ڈاکو سے نہیں ہوگا، ظالم جابر سے نہیں ہوگا، قیامت کے دن جہنم کی آگ کا افتتاح عالم دین سے ہوگا، سخی سے ہوگا، شہید سے ہوگا۔ اور یہ تینوں وہ ہوں گے، عالم کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا درجہ ہے عالم کا، سخی کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن یہ تینوں کے تینوں وہ ہوں گے جو باطنی مرض میں مبتلا ہوں گے۔ عالم تھے، ساری زندگی پڑھایا ہے، اس نے ساری زندگی لٹایا ہے، اس نے اپنے آپ کو ذبح کروایا ہے، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ باطنی مرض میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالے گا۔ کیا آج کے عالم اور آج کے سخی اور آج کے شہید اور مجاہد میں مبلغ بھی آ گیا، دین کا داعی بھی آ گیا؟ چونکہ جہاد اور تبلیغ ایک ہی چیز ہے، یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے۔ کیا آج کے عالم، آج کے مبلغ اور آج کے طالب علم اور آج کے سخی اور آج کے حاجی اور آج کے نمازی اور آج کے نیکوکار کو اس کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں جس سے جہنم کا افتتاح ہو؟ کہیں اس کو اپنی نیکی، کہیں اس کو اپنی نیت کے اچھا یا برا ہونے کا خدشہ ہے؟ اس کو اس کے بارے میں تشویش ہے؟ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے 11 قسمیں کھا کر متوجہ کیا ہے کہ کہیں کوئی باطنی مرض میں مبتلا ہو کر دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، میں تو بڑا پہنچا ہوا، میں تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، لوگ مجھ سے دعائیں کراتے ہیں، کتنا مجمع مجھ سے بیعت ہے، کتنا مجمع میرا بیان سنتا ہے اور کتنا مجمع میرا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کے یہ سارا طلسم توڑ دیا ہے اور متوجہ فرما دیا ہے کہ لوگوں کے مسافے سے کیا ہوگا، لوگوں کی واہ واہ سے کیا ہوگا؟ اگر تیرا باطن صاف نہیں ہے تو میں 11 قسمیں کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تو ناکام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے باطن کی فکر کرنا ضروری ہے، اپنے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہنا، ہمیشہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے فکر مند رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں نا، جس سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو باطن کی کمیاں دکھاتے ہیں، پھر وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اور جس سے اللہ پاک خیر کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ اس کو اپنے باطنی امراض سے اندھا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لہٰذا وہ اسی غرور میں اور گھمنڈ میں مبتلا رہ کر زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سامنے وہ حالات پیش آئیں گے کہ جن حالات کا ان کو گمان ہی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن ہم تو نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور مشک کے ٹیلوں پہ ہوں گے، لیکن باطن سے وہ بے خبر تھے۔ لہٰذا جب مریں گے اور باطن کی گندگیاں کھلیں گی تو پھر ان کو بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے ہر وقت فکر مند رہیں۔ ہمارے نبی تہجد میں اللہ اکبر، تہجد میں سجدے میں دعا کر رہے ہیں رب آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے پروردگار، میرے نفس کو یعنی میرے باطن کو تقوی دے، میرے باطن کو تقوی دے، میرے باطن کو تقوی دے، وزکها اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے، انت خیر من زکاها سب سے اچھا پاک کرنے والا آپ تو ہے۔
انت ولیہا و مولاہا، تو ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو جس نیکی میں لگا ہوا ہے اس نیکی کو چھوڑے نہیں، اس نیکی میں لگا رہے۔ جیسے حج عمرے کا شوق ہے خوب کرے، جو دعوت کی محنت کر رہا ہے اور زیادہ کرے، جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے کبھی نہ چھوڑے، جو علم سیکھ رہا ہے سیکھتا رہے، لیکن اپنے باطن سے بے خبر نہ رہیں، اپنے باطن کے بارے میں بے فکر نہ رہیں، بلکہ اپنے باطن کی اصلاح اور اپنے باطن کے تزکیے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے فکر مند رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔